दोस्तों, फ़लस्तीन की موجودہ صورتحال اور اسرائیل کی بربریت کے بارے میں تو اب سب ہی جانتے ہیں کہ کس طرح اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ فلسطین میں چھڑی اس جنگ کو تقریباً 3 ہفتے سے بھی زیادہ گزر چکے ہیں اور اس جنگ کے دوران بہت سے فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، جن میں آدھی تعداد تو بچوں ہی کی ہے، جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ 15,000 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو زخمی حالت میں ہسپتالوں میں پڑے ہیں اور اصل فگر تو کسی کو اب تک معلوم ہی نہیں ہے۔ اس وقت غزہ کے اندر بجلی، پانی، گیس، انٹرنیٹ ہر چیز بند کر دی گئی ہے تاکہ یہ فلسطینی زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم نظر آ رہے ہیں، تو وہیں دوسری طرف ہسپتالوں تک میں بم گرائے جا رہے ہیں۔ دوستوں، انسانیت کی ایسی تذلیل دنیا میں کہیں نہیں دیکھی گئی جیسا سلوک ان یہودیوں نے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ ہسپتالوں میں موجود مریضوں اور زخمیوں پر رحم کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ مختصر یہ کہ اسرائیل اس وقت ظلم اور بربریت کی ہر حد کو پار کر چکا ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کو مکمل طور پر فلسطین سے نکالنا چاہتا ہے اور ان کا وجود مٹانا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے منصوبے کو مکمل کر سکیں۔ دوستوں، دراصل اسرائیل کی تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کو بنانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور وہ اسے بنانے جا رہا ہے، لہٰذا وہ پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا کہ فلسطینیوں کو کس طرح سے مکمل طور پر یہاں سے بے دخل کیا جائے تاکہ فلسطین کو مکمل اسرائیلی ریاست بنا کر عالمی جنگ کی تیاری شروع کرے، اور وہ موقع اسے اب مل چکا ہے۔ اسی طرح 2000 سال کے بعد ایک لال بچیا کو بھی قربانی کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جس کو ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے قربان کیا جائے گا، اور یہودی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کے بعد ایک بہت بڑی عالمی جنگ ہوگی۔ اس کے بعد ان کا مسیحا یعنی دجال اسرائیل سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور اسرائیل اس کی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن امریکہ اور ویسٹرن ممالک کی سپورٹ سے حماس کے حملے کے بعد سیلف ڈیفنس کا جو ڈرامہ اسرائیل نے رچایا وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی کبھی ہوگا، کیونکہ ویسٹرن ممالک میں جگہ جگہ پر لوگ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان مغربی ممالک کے لوگ بھلے اسرائیل کا ساتھ دیں، مگر ان کے عوام جگہ جگہ مظاہرے کر کے فلسطینی مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ دوستوں، ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ ویسٹرن ممالک کے عوام جو کہ غیر مسلم ہوں اور وہ مسلمانوں کے حق میں یہودیوں کے خلاف مظاہرے کریں۔ ایران کے بعد ترکی وہ دوسرا مسلم ملک بن چکا ہے جس نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل نے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ختم نہ کیا تو وہ صرف 3 دن کے اندر ہی ان کا وجود مٹا دیں گے۔ اسرائیل جس کو اس وقت بہت سے مغربی ممالک کی مدد حاصل ہے، تو ایسی صورتحال میں ترکی کا ایسا بیان واقعی قابل ستائش اور ہمت کی بات ہے۔ طیب اردگان نے خود ترکی کے عوام کو فلسطین کے حق میں اسرائیلیوں کو فلسطین سے نکالنے کے لیے باہر نکلنے کی درخواست کی، جس کے نتیجے میں 15 لاکھ سے زیادہ لوگ مظاہرے میں شریک ہوئے، جو اب تک کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا۔ طیب اردگان کا کہنا تھا کہ ہم نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو سبق سکھایا ہے اور اب اسرائیل کی باری ہے۔ میں پورے اہل مغرب کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ تم ایک بار پھر حلال اور اہل صلیب کے مابین جنگ چھیڑنا چاہتے ہو۔ جان لو کہ ہم جنگ کے حق میں نہیں ہیں، مگر فلسطینیوں کا مزید خون ہم نہیں بہنے دیں گے، اور یہ بھی جان لو کہ باقی ممالک تمہارے قرض دار ہوں گے، لیکن ترکی نہ تو تمہارا قرض دار ہے اور نہ ہی تمہارا غلام۔ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، اس لیے سب کچھ برداشت کرتے رہے، لیکن اب ہم مزید برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح سے اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے تو امریکہ اس کا برابر کا شریک ہے، کیونکہ اگر اسے امریکہ کی مدد حاصل نہ ہو تو یہ ملک صرف 3 دن کے اندر ختم ہو جائے گا۔ دوستوں، ایک صدر کا ایسا بیان پوری دنیا کو ایک جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس بیان کے بعد اسرائیل نے فوراً اپنا سفیر ترکیہ سے واپس بلا لیا اور اسے تمام سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل نے ترکی کے ساتھ بھی اپنی کھلی جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ مگر دوستوں، یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ چاہ کر بھی ترکی پر حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ترکی یونائٹڈ نیشن کا حصہ ہے۔ پہلے ایران اور اب ترکی حکومت کا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ایسی آواز اٹھانا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اسرائیل کے اس ظلم کو روکنے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن دوستوں، اگر اسی طرح سے دوسرے بڑے ممالک جیسا کہ پاکستان، سعودی عرب، UAE، قطر، چین اور افغانستان سب مل کر ایک پیج پر آ جائیں تو یہ جنگ مزید ایک دن بھی جاری نہیں رہے گی۔ لیکن دوستوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ترکی اور ایران کی طرح سے باقی مسلم ممالک کھل کر سامنے آنے کو تیار نہیں ہیں اور نہ ہی مذمت کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اس کی وجہ بتا دی تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ایسے لوگ وہم کا شکار ہو جائیں گے، یعنی دنیا سے محبت اور موت کا خوف۔ ان مسلمان حکمرانوں کو لگتا ہے کہ جتنی ترقی انہوں نے کر لی ہے اس جنگ میں شامل ہو کر وہ یہ سب کچھ کھو دیں گے، کیونکہ یہ ممالک خود سکون میں ہیں تو اسی وجہ سے خاموش ہیں۔ اسی خود غرضی کی وجہ سے وہ اسرائیل کی مذمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دوستوں، آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ان مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کا یہ ظلم ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ترکی اور ایران کی طرح سے باقی تمام مسلم ممالک کو بھی فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے فلسطینی بھائی بھی سکون کی زندگی گزار سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت، پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔